اللهم صل على محمد وآل محمد. اسی کے ساتھ ساتھ جو میں نے عرض کیا، کیونکہ ہم اس چیز کو پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم اس دنیا میں اپنا وجود احساس کر رہے ہیں کہ ہم یعنی انسان اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں، تو یہاں پر ایک بہت ہی اہم سوال کہ جو عام طور سے یہاں پر پیش کیا جاتا ہے، علماء پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم کون ہیں. کیونکہ جب تک کہ ہم یہ ڈیفائن نہیں کریں گے کہ ہم کون ہیں، تب تک کہ ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ ڈیفائن نہیں ہوں گی، تب تک کہ ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ کیا ہم اس شخص کو، اس ذات کو جس کو ہم اللہ کہہ رہے ہیں، جس کی صفات ہم بیان کر رہے ہیں، اس کو ہم پہچان بھی سکتے ہیں، پہچان نہیں سکتے ہیں. اگر وہ ہے تو وہ جس طریقے سے ہم وجود میں آئے، ہم کیسے وجود میں آ گئے. تو لہٰذا یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے کہ جس کو ہم لوگ ایک طریقے سے انسان کی شناخت کا عنوان دے سکتے ہیں. تو لہٰذا عقائد کے اندر جب ہم لوگ عقائد کا ڈسکشن شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلا اور پروفانڈ سوال جو ہمارے آتا ہے سامنے، خدا کو جاننا کیوں ضروری ہے. بہت اچھی بات ہے، ہاں خدا کو جاننا کیوں ضروری ہے. اسی کے ضمن میں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا کہ خدا کو جاننا کیوں ضروری ہے. اس سے بھی مقدم ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہم کون ہیں، تاکہ ہم خدا کو جان سکیں یا نہ جان سکیں. کیوں ہمارے لیے ضروری ہو سکتا ہے خدا کو جاننا. تو یہاں سے ہم لوگ سب سے پہلا سوال یہ اٹھائیں گے کہ ہم کون ہیں. اس کو بولتے ہیں انسان کی شناخت، فارسی میں اس کو کہتے ہیں انسان شناسی. انسان کی شناخت کے متعلق بہت سارے علوم ہیں، بہت ساری سائنسز ہیں جو کام کر رہی ہیں. سوشل سائنسز کے اندر فار ایگزامپل آپ لوگ بہت سی اسٹڈیز پڑھتے ہیں، اس میں ایک اسٹڈی، ایک ڈسپلن ہے کہ جس کا نام ہے اینتھروپولوجی. اینتھروپولوجی اس چیز کی ذمہ دار ہے کہ آپ کو بتائے کہ آپ کیا ہیں، یعنی انسان کو یہ بتائے کہ انسان کیا ہے. یہاں سے میں آپ کو دوبارہ کنیکٹ کروں گا اپنی اس بات پر کہ آپ اپنے آپ کو جس طریقے سے ڈیفائن کریں گے. جی میں یہ بات نہیں سمجھ پایا جو لاسٹ لکھی ہے کہ خیر آپ لوگ سوال اپنا ایک جملے میں مکمل لکھ کے اپنے نظر کو پیش کریں تو مناسب رہے گا. جی خدا کے وجود کو کس طریقے سے ثابت کیا جائے. بالکل، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت کرنا ہے، یعنی اللہ ہے یا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے وجود کو کیسے ثابت کریں. اگر ہم فرض یہ لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم لوگ کے سامنے دو نظریے اپنے آپ سے بن جاتے ہیں عقل کے اندر. کچھ یقیناً ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے ہیں، ان کو بولتے ہیں ایتھیسٹ. کہ جو آج کل کی دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. اور ان کے مد مقابل جو اکثریت ہے اس دنیا میں، وہ کیا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہمارے لیے ثابت ہے. اب اس کا وجود جو ثابت ہے، اس کے اندر کچھ لوگ جو اس کا مین ریفرنٹ ہے، انسٹنس ہے، اس کو معین کرنے میں غلطی کر دیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اللہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ خدا ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے صحیح خدا کو پہچان لیا ہے. ہم لوگ کیونکہ اپنے آپ کو بھی اگر دیکھیں تو ابھی دلائل کو ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھا ہے، تو لہٰذا ہم لوگ ایک کلیم کی حد تک ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ہماری نظر میں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وجود ہمارے لیے ان دلائل کی بنا پر ثابت شدہ ہے. بہرحال یہ ڈسکشن ہم لوگ بعد میں سامنے پیش کریں گے. ابھی جو ہمارے سامنے کوشچن جو بچا ہے وہ کیا ہے کہ ہم کیا ہیں. کیونکہ جب تک کہ ہم اپنے آپ کو نہیں جان پائیں گے کہ ہم کیا ہیں، تب تک کہ ہم یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمیں کن چیز کی ضرورت ہے، کون کون سی چیز ہمارے لیے ضرورت کی چیزیں ہیں. اور ہم پھر کانسیکوینٹلی یہ ڈیفائن نہیں کر پائیں گے کہ ہم مثال کے طور پہ دین کی ضرورت ہمیں ہے یا نہیں ہے، اور دین کا ایک حصہ کہ جس کو ہم عقائد بول رہے ہیں، اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے، کہ جس کے اندر آ کے یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ وجود میں ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ ہے اس دنیا میں نہیں ہے. تو لہٰذا اس کی سیر کو سمجھ لیجئے کہ ہم کیسے یہاں اس کوشچن تک کے پہنچے ہیں. ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں ایک دین کے بارے میں. دین کا ایک حصہ ہے عقائد، عقیدہ، تھیولوجی، اسلامک بلیفز. اس کے اندر سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہن کے اندر آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ کیا کوئی اللہ ہے یا نہیں ہے. لیکن ہم کہیں گے یہ دین کیا چیز ہے. دین ایک جواب ہے آپ کی ضرورتوں کا. اب انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے کہ دین کن ضرورتوں کا جواب ہے اور دین کیا ہے، ہم کن کن سوالات کا جواب دین دے سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہماری کیا ضرورتیں ہیں. اس کے لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہم کون ہیں.
ایک مثال دیتے ہیں. آپ فرض کیجئے اگر کوئی انسان اپنے آپ کو پتھر فرض کر رہا ہے تو ایک پتھر کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ ایک پتھر کہیں پر بھی پڑا ہو, اس کی کوئی بھی ضرورت آپ جو ہے اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے ہیں. پتھر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے اندر کوئی ضرورت محسوس کی جا سکے, کیا نہیں؟ ایک انسان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ پیڑ ہیں, پیڑ پودے ہیں. پیڑ پودوں کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ان کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ان کو دھوپ مل جائے, ہوا مل جائے, مٹی مل جائے, پانی مل جائے. ایسا ہی ہے نا؟ تو لہٰذا جب بھی انسان پیڑ پودوں کی طرف دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ان کی 4 ضرورتیں ہیں. تو اگر کوئی انسان یہ طے کر کے بیٹھے کہ یہ جو شخص ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, جو بات کر رہا ہے, جو چل رہا ہے, دیکھ رہا ہے, یہ ایک پیڑ ہے, یہ ایک پودا ہے, تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے, اس کا مطلب اس کی ضرورتیں یہ ہے کہ اس کو ہم پانی دیتے رہیں, اس کو ہم مٹی دیتے رہیں, کھاد دیتے رہیں, اس کے اوپر جو ہے دھوپ لگتی رہے, اور اس طریقے سے یہ اپنی زندگی کو کنٹینیو کر سکتا ہے. نہیں, آگے بڑھتے ہیں. ایک انسان آ کے کہتا ہے کہ نہیں, یہ شخص جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے, بات کر رہا ہے, یہ ایک جانور ہے. یعنی کیا؟ جس طریقے سے بکری جانور ہے, جس طریقے سے گھوڑا جانور ہے, جس طریقے سے فرض کیجئے کہ ہاتھی, شیر, بندر یہ سب جانور ہیں, بالکل اسی طریقے سے انسان بھی ایک جانور ہے. جانور کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ جانور کھانا کھاتا ہے, جانور ایک فیملی کا کانسیپٹ اس کے ذہن میں ہوتا ہے, یعنی وہ اپنے لیے ایک پیئر ڈھونڈتا ہے. جانور اپنے اس کی نسل آگے بڑھتی ہے, جانور کھاتا پیتا ہے, اس کو ٹھنڈک لگتی ہے تو جا کر شیلٹر ڈھونڈتا ہے, گرمی ہوتی ہے تو وہ شیلٹر سے باہر آ جاتا ہے. جانور مثال کے طور پہ جا کر پانی پیتا ہے, اگر وہ وحشی جانور ہے یا فرض کیجئے وہ جنگل میں رہتا ہے, اصلی جانور ہے تو وہ کسی گھر میں رہتا ہے. اسی طریقے سے انسان بھی ایک جانور ہے. تو ایک جانور کی ضرورتیں کیا ہیں؟ کھانا ہے, پینا ہے, اور اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے نا. تو اگر کوئی آ کر اپنے آپ کو جانور ڈیفائن کرتا ہے, آ کر یہ کہتا ہے کہ ہم ایک جانور ہیں, ہمیں زندگی میں کھانا کھانا ہے, ہمیں زندگی میں شیلٹر چاہیے, گھر چاہیے تاکہ ہم ٹھنڈک سے بچ سکیں, تاکہ ہم دھوپ سے بچ سکیں, آندھیوں سے بچ سکیں, بارش سے بچ سکیں, ہمیں اپنی زندگی میں فیملی بنانی ہے, نسل آگے بڑھانی ہے, تاکہ ہم اس دنیا سے ختم نہ ہو جائیں, منقرض نہ ہو جائیں. اگر کوئی انسان یہیں تک کیا رک جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو جانور سے آگے تصور نہیں کر رہا ہے, تو آپ بتائیے کہ وہ جانور کی جو نیڈز ہیں وہ اس کی ریکوائرمنٹ بھی یہی رہے گی کہ ہمیں یہاں تک کے لاگے چھوڑ دیا جائے. آج کل بہت سے لوگ ایسے دنیا میں ہیں کہ جن کی تمام تر توجہ کیا ہے کہ وہ کھانے کا انتظام کر لیں, وہ پینے کا انتظام کر لیں, وہ رہنے کا انتظام کر لیں, اور وہ فیملی آگے بڑھانے کا انتظام کر لیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ یعنی پوری کی پوری زندگی انسان کی اسی ہم و غم میں, اسی سٹریس میں, اسی ڈپریشن میں گزر جائے کہ ہم کیسے اس دنیا کو بحال بنا لیں. یہ جس کے اندر جانور کی زندگی گزرتی ہے نارملی. آپ دیکھیں بہت سارے جانور ہیں ہم لوگ کی زندگی میں, ہم لوگ دیکھتے ہیں انڈیا کے اندر تو بہت سارے ہم لوگ کو روزانہ دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھ لیجئے, سڑکوں پہ چلتے ہیں, گائے ہے, بھینس ہے, کتے ہیں, بندر ہیں, ان سب چیزیں دیکھتے ہیں ہم لوگ. ان کا کیا مقصد ہوتا ہے زندگی میں؟ کیا ان چیزوں کے علاوہ کوئی مقصد ہوتا ہے؟ لیکن اگر ہم اپنے اندر ذرہ برابر بھی ڈفرنس محسوس کرتے ہیں اس کتے میں اور انسان میں, اس بندر میں اور انسان میں, اس گائے, بھینس, بکری, بیل, ان میں اور اپنے آپ میں, اگر ہم اتنا سا بھی ڈفرنس محسوس کرتے ہیں, اور یہاں پر کوئی ایسا ہے کہ جو کہ ڈفرنس محسوس نہیں کرتا ہے, تو پھر اس کلاس میں اس کی جگہ نہیں رہے گی. پھر اگر ہم اتنا سا بھی ڈفرنس محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ہم اس سے الگ ہیں, اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جب چاہے بھوکا رہے, جب چاہے کھانا کھا لے, اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے کہ وہ آ کر فار ایگزامپل اپنے ارادے سے کوئی کام کر سکے. لیکن آپ کے پاس تو ارادہ ہے,
اس کے پاس علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس تو عقل ہے جس سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. لہذا اگر آپ اپنے اندر ڈفرنس محسوس کر رہے ہیں اس جانور سے، اس گائے بیل بکری بھینس کتے جانور ان سب چیزوں سے، تو دیٹ مینس کہ آپ الگ ہیں. جب آپ الگ ہیں تو کیوں آپ کی زندگی کا پروسیس سیم ہے کس سے؟ ایک جانور سے. اس کی زندگی بھی شروع ہوتی ہے کہ کھاتے پیتے بڑا ہو، اور بڑا ہوتے ہی اپنے لیے شیلٹر ڈھونڈے، اپنے لیے ایک میٹ ڈھونڈے، اپنے لیے ایک پیئر ڈھونڈے، اور اس کی شادی ہو جائے. شادی ان دا سینس مطلب اس کی نسل آگے بڑھے، اور وہ کھاتا پیتا رہے، شکار کرتا رہے، بس ختم ہو جائے زندگی. اگر ہماری زندگی بھی ایسی ختم ہو جائے گی تو پھر ہمارے اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ لہٰذا ہمیں جاننا ضروری ہے کہ جو انسان یہاں پر بیٹھا ہوا ہے جس کو ہم انسان کہہ رہے ہیں، اس کے اندر کیا چیزیں ایسی ہیں اور اس کی ضرورتیں کیا ہیں. جب اس کی ضرورتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی، جب ہم اس کو مکمل طور پہ صحیح طریقے سے جان جائیں گے، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہے ان ضرورتوں کا جواب کیسے دیا جائے. ان ضرورتوں کا جواب کیا ہے؟ انسان کے لیے دین کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں انسان شناسی، یعنی انسان کی شناخت، کہ ہم آ کر جانے انسان کیا ہے.